السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں بہار شریعت حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ پارٹ نمبر 118 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست حافظ ہے اور عالم ہے ماشاءاللہ، اور ان کی ٹور اینڈ ٹریولس ہے الوارسی ٹورس، اور یہ کب سے بھی مجھ سے کہہ رہے تھے، اس لیے سوچا کہ اس ویڈیو میں ان کے لیے ویڈیو بنا دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ احمد آباد ٹو احمد آباد ان کی ٹورس اینڈ ٹریولس یہ ایجنسی ہے، اور یہ پوری ٹور لے کر جاتے ہیں، اور اس بار بہت ہی سنہرا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ 11ویں شریف آپ کو مکہ شریف میں نصیب ہو سکتی ہے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ بالکل فرینڈلی ہے اور بہت اچھی فیسیلیٹیز ہے۔ یہ خود جو ہے ٹور لے کر کے جائیں گے، تو اگر آپ بھی خواہش مند ہیں عمرہ کے لیے، مکہ شریف مدینہ شریف کی زیارت کے لیے، تو جلد سے جلد اسکرین پر دیے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اور چونکہ بہت ہی بہترین ٹاپک نماز کا بیان یہ شروع ہو چکا ہے، آئیے اس میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11۔ امام احمد زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے یعنی غلطی نہ کرے، تو جو کچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے یعنی پہلے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یعنی صغائر یعنی جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بڑے گناہ کے معاف کے لیے تو توبہ لازم ہے۔ حدیث نمبر 12۔ طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہے جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکھارے۔ اس طرح دیکھ حدیث نمبر 13۔ طبرانی اوسط میں اور ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندہ سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا، یعنی جس کو نماز کے معاملے میں جو پھنس گیا تو وہ خائب اور خاسر یعنی وہ نقصان اٹھانے والا ہوا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 14۔ امام احمد و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ کی روایت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی، اور پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہو تو ان سے فرض پورے کر دو، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، پھر یوں ہی باقی اعمال کا۔ دیکھیں یعنی نفل پڑھنا بھی کتنے بڑے فائدے کی بات ہے۔ حدیث نمبر 15۔ ابو داؤد و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا اعضائے سجود کے، یعنی جو سجدے کی جگہ تھی ان کے علاوہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے حدیث نمبر 16۔ طبرانی اوسط میں راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ سجدہ کرے۔ سجدہ کب کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے نماز پڑھے گا تب۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہاں سے حدیث نمبر 17۔ طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے، یعنی وہ زمین کا ٹکڑا اپنے لیے بزرگی تصور کرتا ہے کہ ہاں اس نے میرے پہ نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 18۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت، کنجی یعنی چابی، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 19۔ ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا،
اور جو چاشت کے لیے نکلا، یعنی چاشت کی جو نوافل نماز ہوتی ہے نا فجر میں سورج نکلنے کے مکروہ ٹائم کے بعد، تو اسے چاشت کہتے ہیں، تو جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو علیین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے، یعنی قبولیت کا درجہ اسے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 20 اور 21، امام احمد و نسائی و ابن ماجہ نے ابو ایوب انصاری و عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے، تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 22، امام احمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 23، کنز العمال میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ، ہے نا، دیکھیں اب آگے پڑھے تو اللہ عز و جل اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براعت لکھ دی جاتی ہے، یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کوئی اسے نہ دیکھے، اب فرشتے دیکھیں گے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو جو ایسی نماز پڑھتا ہے تنہائی میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم سے برات، یعنی نجات ہے، چھٹکارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 24، منیت المصلی میں ہے کہ ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، علامت یعنی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے انشاءاللہ پارٹ نمبر 119 میں یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔